آج ہم بات کریں گے کچھ بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے، بین الاقوامی ایشوز پہ، خاص طور پہ ہمارے پڑوسی ملک مودی، بھارت کے وزیر اعظم مودی کے حوالے سے، جو کہ اس وقت پاکستان کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے۔ مودی اس وقت اسرائیل میں ہے اور اسرائیل کا وزیر اعظم جو ہے نیتن یاہو، اس کے ساتھ ملاقات کرنے گیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ملاقات ہے وہ اس کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا۔ غزہ کے اندر غزہ امن فورس جو بن رہی ہے، جو ٹرمپ کے زیر سایہ ہے، جس کو اقوام متحدہ نے بھی اب ریکگنائز کر دیا ہے، وہ اس امن فورس میں شامل مختلف فوج جو ممالک ہیں، اس میں سے انڈونیشیا کی افواج نے یا ان کے جو دفاعی ماہرین ہیں، انہوں نے خدشات ظاہر کر دیے ہیں جبکہ ابھی فوج وہاں گئی نہیں ہے۔ وہ مودی جو کہ اسرائیل کے ساتھ جو پینگیں بڑھا رہا ہے، اس کے اپنے ملک میں کیا کچھ ہوا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ سوڈان کے اندر جاری خانہ جنگی کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی بہن اس وقت کس مشکل میں ہیں، کتنی بڑی تعداد میں بھوک و افلاس کا شکار ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں میسج اسپیکس۔ موضوع یہ ہے کہ وزیر اعظم بھارت کے وزیر اعظم جو ہے، جو کہ بی جے پی سے تعلق رکھتا ہے اور ہندوتوا کا علمبردار ہے، جس کا مطمع نظر یہ ہے کہ بھارت کے اندر ہی نہیں، اس پوری دنیا میں ہندوتوا کا راج ہو یا ہندو مذہب کا راج ہو، جو سوائے ہندو مذہب کے کسی اور مذہب کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ گیا ہے اسرائیل میں، اور اسرائیل میں وزیر اعظم اسرائیل جو ہے نیتن یاہو، جس نے غزہ کے مسلمانوں کے خون سے جس کا ہاتھ رنگے میں، اس سے ملاقات کر رہا ہے۔ یہ مودی بھارت کا وہ واحد وزیر اعظم ہے جس نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں کیا ہے، 8 سال پہلے بھی دورہ کیا تھا اس نے۔ اسرائیل کو بھارت نے 1950 میں تسلیم کیا تھا، اور جبکہ شروع میں جب اسرائیل قائم ہوا 1947 میں، تب بھارت نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن 1950 میں جا کے اسرائیل کو بھارت نے تسلیم کر لیا، اور 1952 میں جا کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے دونوں کے درمیان۔ مودی آیا، لیکن اس سفارتی تعلقات کے باوجود کسی بھارتی وزیر اعظم نے یا کسی بھی بھارتی عہدیدار نے اسرائیل کا دورہ نہیں کیا تھا، خاص طور پر وزیر اعظم نے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت کے اندر جو موجود 40 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، ان کو ڈر رہتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کا ووٹ بینک بھی ہے۔ خاص طور پر کانگریس جب ہوتی تھی تو کانگریس کو اس بات کا خاص طور پر ڈر ہوتا تھا، کیونکہ کانگریس ایک لبرل جماعت کے طور پر سامنے آئی، اور لبرل جماعت کے طور پر ہے وہاں پہ، جس کے ووٹرز میں مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور دیگر مذاہب بھی موجود ہیں۔ لیکن مودی چونکہ ایک خاص ذہنیت کا آدمی ہے اور خاص کاز کے تحت کام کر رہا ہے، لہذا اس نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے بھارت کے ساتھ اسرائیل کو انگیج کیا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھائی ہیں، اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاہدے، دفاعی معاہدے، ٹیکنالوجی کے معاہدے کیے ہیں، اور مسلسل وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے اور پاکستان کے ساتھ ساتھ اطراف کے ممالک کے لیے بھی خطرہ ہے۔ آج کا موضوع اس لیے اہم ہے کہ ہم نے افغانستان پہ 2-3 دن پہلے بات کی ہے۔ افغانستان ایک مسلم ملک ہونے کے باوجود پاکستان سے جھڑپوں میں شامل ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان تلخیاں ہیں۔ دوسری جانب دیگر جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس دوران اسرائیل کی اندر جا کے مودی کی ملاقاتیں بہت اہم ہوتی ہیں پاکستان کے لیے، کیونکہ بھارت نے اگر افغانستان کو انگیج کیا ہوا ہے اور دوسری جانب اسرائیل کو بھی انگیج کر لیتا ہے، تو اس کی صورت میں یقینی طور پر پاکستان کے بارڈر انسیف ہو جائیں گے مزید، اور پاکستان کے ساتھ اسرائیل کر رہا ہے۔ وہاں پہ بھارت میں مودی کی تقریر بھی ہے، آج اس کا خطاب ہے واقع اسرائیل کے چینل پہ بھارت کے وزیر اعظم کا۔ وہ پتہ نہیں ہمارا دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا، ہمارے چینل دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے، میرا خیال ہے کہ نہیں دکھائیں گے، لیکن کیونکہ لاسٹ جو تقریر تھی نیتن یاہو ٹرمپ کی، جب وہاں پہ جا کے اس نے خطاب کیا تھا ٹرمپ نے وہاں پہ اسرائیل میں، تو پاکستان کے چینل نے دکھایا تھا۔ لیکن آج کا سوال میرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ اس کے علمبردار ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں، ہمارے کچھ سابقہ حکومت میں بھی کچھ لوگ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی حکومتوں میں رہے ہیں، کچھ سیاسی لوگ بھی رہے ہیں جو کہ لبرل ہیں، نام نہاد لبرل ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہو جائیں۔ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کا ویزا نہیں ملے گا۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور نہ ہی اسرائیل نے پاکستان کو تسلیم کیا ہے۔ اس پہ آگ لگ جاتی ہے ان لوگوں کو جو کہ اسرائیل سے کے قریب ہیں یا اسرائیل کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف ہیں۔ خاص طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں، جو انڈیا کا ایک نام نہاد فوجی ہے، گروہ آریہ، وہ کل بکواس کر رہا تھا
اور پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا تھا. اس نے کہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ پاکستان نہیں کرتا, پاکستان اس سے نہیں ملنا چاہتا, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. تو میں اس کو بتا دیتا ہوں, میں اس کی ویڈیو کیا سنواؤں آپ کو, میں بتا دیتا ہوں. اس کے لباب یہی تھا ایک انٹرویو میں کہ پاکستان اسرائیل سے نہیں ملتا, دیکھو بھارت تو ملنے گیا ہے, مودی ملنے گیا ہے, اور پاکستان کیوں نہیں ملنا چاہتا ہے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, پاکستان کو کیا مسئلہ ہے. تو میں اس کو بتا دیتا ہوں, پاکستان کا مسئلہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے, اور اسرائیل بھی ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے. اس نے نظریے کی بنیاد پہ ایک ملک ایک زمین پہ قبضہ کیا ہے. پاکستان نے نظریے کی بنیاد پہ جدوجہد کر کے ایک زمین حاصل کی ہے. یہ دو فرق ہے. پاکستان اس نظریے کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے, اور اسرائیل اس نظریے کی بنیاد ایک الگ نظریہ لے کے کھڑا ہوا ہے. لہٰذا یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں, ان دونوں نظریاتی طور پہ بھی اور جو دیگر حوالوں سے بھی. اس لیے اس کو جو انڈین فوجی ہے نام نہاد, اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ صرف زمین کی لڑائی نہیں ہے, نظریے کی لڑائی ہے. اور یہی لڑائی تھی جو بھارت کے اندر دو قومی نظریے کی بنیاد پر سامنے آئی تھی, اور یہی جنگ تھی جس نے بھارت کے بعد پاکستان بنایا, اور یہی جنگ تھی جس نے بنگلہ دیش دوبارہ سے پاکستان کے ساتھ ملوا دیا. یہی نظریاتی جنگ ہے, اور یہی نظریاتی جنگ اس وقت پاکستان اسرائیل کے درمیان ہے. اور بھارتی وزیر اعظم کا جو نظریہ ہے مودی کا یا مودی کی پارٹی کا, اس نظریے کی دوستی, اس نظریے کا ملاپ نیتن یاہو کے نظریے کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس وقت پورے خطے میں اس وقت نظریاتی جنگ جاری ہے. ٹرمپ ایک خاص نظریے کے طور پہ, ایک خاص ذہن رکھتے ہوئے لوگ اپنے رابطے بنا رہا ہے اپنے ممالک سے, اور مسلمان ممالک سے اس کا ایک خاص مقصد ہے ملنے کا, اور دیگر ممالک سے خاص مقصد ہے, خاص طور پہ اسرائیل کے ساتھ. تو اس لیے یہ جو مودی وہاں گیا ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے مودی کا وہاں ملنا. دیکھتے ہیں اس کے بعد ان کے درمیان کیا ہوتا ہے. اب آتے ہیں غزہ کی طرف. غزہ میں نیتن یاہو نے تمام باؤنڈریز بند کی ہوئی ہیں, سب کچھ پابندی لگائی ہوئی ہے. غزہ کے مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں مل رہا, ان کو امداد نہیں پہنچ پا رہی. مودی نے کل سے لے کر اب تک ایک دفعہ بھی فلسطین کا ذکر نہیں کیا وہاں پہ, ایک دفعہ اب تک فلسطین کے بارے میں آواز نہیں اٹھائی. آج سے پہلے بھی جب کیا تب بھی اس نے فلسطین کے بارے میں آواز نہیں اٹھائی. کل بھی بات نہیں کی اس نے فلسطین کے بارے میں. ایک جمہوری ملک کا وزیر اعظم ہے, فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا. نیتن یاہو کے بغل کی ہے. تو اس وقت ضرورت اس بات کیا وجہ ہے کہ مسلمان ممالک ایک دوسرے کے قریب نہیں آ رہے. اس وقت غزہ کے اندر جو امن فورس قائم کی گئی ہے ٹرمپ کی سربراہی میں, اس امن فورس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ کہ وہاں پر امداد, وہاں کی جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کی مدد کی جائے. لیکن ابھی ابتدا میں ہی انڈونیشیا نے کی افواج نے یا ان کے ماہرین, دفاعی ماہرین نے اس بات کا خدشے کا اظہار کر دیا ہے کہ انڈونیشیا کی فوج وہاں جاتی ہے تو خدشہ ہے کہ وہ رفح کے اندر, خاص طور پر رفح بارڈر میں جب نیچے سرنگیں ہیں ساری جو حماس نے سرنگیں بنائی ہیں, اور جن کے ذریعے اس وقت واحد سرنگیں جس کے ذریعے واحد راستہ ہے جس کے ذریعے امداد وہاں کے فلسطینیوں کو پہنچ رہی ہے یا خوراک پہنچ رہی ہے یا اس کے ذریعے وہ اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے. ان سرنگوں کو مٹانے کی اگر کوشش کی گئی, ہٹانے کی کوشش کی گئی انڈونیشیا کی جانب سے, اور حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کی گئی, تو حماس اور انڈونیشین افواج کے درمیان کلیش کی صورت ہو سکتی ہے اور ایک نئی جنگ شروع ہو سکتی ہے. اس لیے انڈونیشیا کے جانب سے, انڈونیشیا کی افواج کی جانب سے, ان کی دفاعی ماہرین کی جانب سے خدشات ظاہر کر دیے گئے ہیں کہ انڈونیشیا کی فوج کو وہاں نہ بھیجا جائے. یہ ابھی پہلا ملک ہے. ابھی دیکھتے ہیں آگے اور بہت سارے ممالک ہیں جن کی طرف سے خدشات آئیں گے. تو کیا فلسطین, جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یار حماس نے 7 اکتوبر کا حملہ کر کے کیا پا لیا, ان کو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کیا پا لیا. اب بہرحال آنے والے دنوں میں اور سمجھ میں آ جائے گی. آگے چلتے ہیں. فلسطین, اسرائیل اور بھارت یا پاکستان, یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں جو بہت زیادہ اس وقت ایشوز جاری ہیں, اس میں اس وقت جو معاملہ ہے سوڈان کے اندر. سوڈان میں 2023 سے اپریل 2023 سے خانہ جنگی جاری ہے سوڈانی فورسز کے درمیان بھی, اور RSF ریپڈ فورس جو ہے اس کی, ان کے درمیان بھی خانہ جنگی جاری ہے. اور دونوں جو وہاں پہ قبضہ کرنے کے چکر میں ہیں, جس کے نتیجے میں وہاں تک 1.5 لاکھ سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں, اور اقوام متحدہ کے مطابق 2 کروڑ سے زیادہ لوگ دربدر ہو چکے ہیں. خوراک کی شدید کمی ہے. 2.4 ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس وقت بدترین بھوک کا شکار ہیں. یہ اس خانہ جنگی کو سپورٹ کرنے والے ممالک کون کون سے ہیں؟ اس خانہ جنگی کو سپورٹ کرنے والے ممالک میں ایران جو اس کے فورسز کے ساتھ شامل ہے, انڈونیشین افواج کے ساتھ, ایران ہے, سعودی عرب ہے, مصر ہے, اور
ایریٹریا ہے، یہ 3-4 ممالک ہیں جو کہ سوڈانی فورسز کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ریپڈ سپورٹ فورس RSF اس کو UAE کی جانب سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ میں یہاں ایک بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان ممالک اپنے ہی ملک مسلم سرزمین پہ ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو لڑوا رہے ہیں، ان پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، ان پہ مال دولت خرچ کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اور دوسری جانب وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف مسلسل متحد ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے امریکہ ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ممالک کو بھی، اور مسلمان ممالک کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک کے حکمرانوں سے تو امید نہیں ہے، میں عوام سے مخاطب ہوں کہ عوام اپنی جو فروعی اختلافات ہیں اس کو دور رکھ کے ایک دوسرے سے ملیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے میں نے خاص طور پر آج کا موضوع چنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں سوڈان کے اندر روزہ نہیں رکھ رہے لوگ، وہ 23 اپریل 2023 سے وہ روزے میں ہیں کیونکہ ان کو خوراک نہیں مل رہی خارا جنگی کی وجہ سے۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے وہ وہاں پر غزہ کے اندر روزے سے ہیں کیونکہ ان کو خوراک نہیں مل رہی، وہاں ہزاروں لوگ مر گئے صرف خوراک نہ ملنے کی وجہ سے، تو وہ روزے سے ہے عرصے سے۔ اور آج یہ رمضان ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہم ان مسلمان بھائیوں کا احساس کریں جو کہ ان جنگ زدہ علاقوں میں ہیں اور جن کے خلاف یہ ساری عالمی طاقتیں متحد ہوئی ہوئی ہیں ان کمزوروں کے خلاف، اور ہم اور آپ اختلافات میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس رمضان کے مہینے میں بھی اختلافات میں بٹے ہوئے ہیں، یا ہم مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں، اپنے دسترخوان میں، اپنے نمازوں میں، اپنے افطار کے وقت ان لوگوں کو دعاؤں کو شامل کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی عملی طور پہ ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ اس وقت سوڈان ہو یا غزہ میں مشکلات میں ہیں۔ پاکستان سے بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو کہ ان علاقوں میں امداد فراہم کر رہی ہیں اور ادھر امداد لے کے جا رہی ہیں، جس میں سیلانی بھی، الخدمت بھی ہے، سیلانی ہے، اور ایک دو جماعتیں اور ہیں امدادی تنظیمیں ہیں جو کہ کسی نہ کسی طرح ان علاقوں میں اپنی امداد پہنچا رہی ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ دشمن یا وہ لوگ جو آپ کے خلاف ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، وہ متحد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سہارا بنتے ہیں، تو اس وقت ہم کیوں نہیں متحد ہوتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اپنا مال، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم لڑ نہیں سکتے جا کے، لیکن اپنے مال کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ملاقاتیں کر کے متحد ہو کر ایک سازش تیار کر رہے ہیں اس مسلم ممالک کے خلاف، آپ کے اور میرے خلاف، ان کے خلاف کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اسٹرانگ کریں جو کہ ان سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کی مدد کی جائے، اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پر مدد کی جائے ان کی۔ آپ خیرات زکوٰۃ نکالیں گے، زکوٰۃ میں ان کا حصہ رکھیں۔ وہ لوگ واقعتاً زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ لوگ جو کہ بھوک و افلاس سے بھی مر رہے ہیں اور بمباری سے بھی مر رہے ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کے لیے نکالیں زکوٰۃ، ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ کو جس تنظیم پہ بھی آپ کو بھروسہ ہے، آپ اس تنظیم سے رابطہ کریں، آپ جس کے ذریعے بھی آپ پہنچا سکتے ہیں آپ رابطہ کریں، ان تک پہنچائیں، اور نظر رکھیں عالمی طاقتوں کے حوالے سے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرح کہ ان سب کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا، ظاہر بات ہے وہ ان کی ملاقات کی اپنی وجہ ہے، اور جب بھارت کے جو دفاعی ماہرین ہیں ان سے بات کی جاتی ہے یا اسرائیلی دفاعی ماہرین سے بات کی گئی، کل ان کے اخبارات کو بھی دیکھ رہا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اس ملاقات کا تعلق محض یہ ہے کہ اسٹریٹجک تعلقات قائم ہوں گے، تجارتی تعلقات قائم ہوں گے اور ٹریڈ ہوگی، اس لیے یہ ملاقات ہوئی ہے مودی اور نتنیاہو کی۔ لیکن آپ ذرا سا حالات کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو میں کم سے کم نہیں سمجھ پاتا کہ یہ ملاقات محض اس لیے ملاقات۔ پاکستان پہ افغانستان کی جانب سے جس طرح کا حملہ ہو رہا ہے مسلسل، اور پاکستان کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں، پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں، پاکستان کی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، اس کے تناظر میں سامنے رکھیں۔ بھارت کے ساتھ بھارت کے ساتھ افغانستان کے تعلق کو دیکھیں کہ مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں اور بھارت کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد مودی کا جا کے اسرائیل کے ساتھ ملاقات کرنا، تو یہ ایک پورا گیم ہے جو گیم پاکستان کے گرد گھیرا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ کا معاملہ، ایران اور امریکہ کا ایشو چل رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس سے محفوظ رہے گا؟ مجھے نہیں لگتا، اور بہت سارے ماہرین کو نہیں لگتا کہ میں تو کیا اوقات رکھتا ہوں، جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، جو عالمی امور پہ نظر رکھتے ہیں، جب ان کو پڑھتا ہوں یا ان کو سنتا ہوں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم خواب غفلت میں ہم سو رہے ہیں، ہمیں نہیں اندازہ ہے کہ ہمارے اوپر کتنا بڑا اس وقت مشکل مرحلہ آنے والا ہے، اور ہم چوکنا ہونے کے بجائے ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ آپ پاکستان کی سیاست میں دیکھ لیں، پاکستان کی سیاست میں آج تک
کئی سال سے یہ سیاست جاری ہے اور یہی سیاست جاری ہے. میں بھی اب بیٹھتا ہوں تو میں بات کر رہا ہوں علاقائی حوالوں سے, مسائل پہ بات کرتا ہوں, آپ بھی سنتے ہیں, مسائل پہ سنتے ہیں. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہوں, چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, MKM ہو, پیپلز پارٹی ہو, یہ سب ایک دوسرے میں الجھے ہوئے ہیں. اور جو عالمی تناظر میں وہ لوگ جو کہ پاکستان پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان کو کھانا چاہتے ہیں, وہ سب متحد ہو رہے ہیں اور وہ ان کی نظریں عقاب کی طرح ہمارے اوپر ہے اور وہ ہم پہ چالاک لومڑی کی طرح وہ ہم پہ جھپٹنا چاہتے ہیں اور ہمیں کہ ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں. یہ مہینہ ہے محبت کا, یہ مہینہ اتحاد کا, یہ مہینہ ہے اس بات کا کہ ہم پیغام دیں اپنے مسلم ممالک کو, اپنے ان مظلوم مسلمانوں کو کہ ہم تمہارے لیے ہم متحد ہوتے ہیں, ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. اس مہینے میں ساتھ بیٹھیں اور اپنے اختلافات اپنی جگہ رکھیں, لیکن ان لوگوں کو یاد رکھیں جو سوڈان میں اس وقت بہت مشکل حالات میں, جو غزہ میں بہت مشکل حالات میں, اور سیاسی پارٹیوں سے میں درخواست کرتا ہوں, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, کہ تمام سیاسی پارٹی کے لیڈرز کو چاہیے کہ وہ اس ایشو کو ایشو بنائیں, وہ اس کو سمجھیں کہ مودی اور نیتن یاہو کی ملاقات کیوں ہو رہی ہے, وہ اس کو سمجھیں کہ ان کے ارد گرد, پاکستان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, پاکستان کتنی تیزی کے ساتھ خطرے کی جانب بڑھ رہا ہے, پاکستان کتنی تیزی کے ساتھ اس جانب بڑھ رہا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں کسی اور بھی کہیں اور سے ابھی حملہ ہو سکتا ہے. اس جانب کیوں نہیں سوچ رہے؟ یہ سیاسی پارٹیاں آپس میں لگی ہوئی ہیں, عمران خان کو بند کیا ہوا ہے, عمران خان کو باہر نہیں نکال رہا ہے, شہباز شریف اپنی گا رہے ہیں, مریم نواز کے چرچے ہو رہے ہیں, جہاز خریدنے کے چرچے ہو رہے ہیں, کراچی تباہ و برباد ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں, اس پہ بات بھی کرنی چاہیے, کی جائے گی, کل بھی کروں گا, پھر کروں گا, دوبارہ کروں گا. لیکن اس وقت ایک موضوع یہ کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اس وقت تھنک ٹینکس بنائیں, سوچیں, دور اندیشی کا مظاہرہ کریں. سیاسی جماعتوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں, ہر جماعت کے اندر, جو سوچ سکتے ہیں, جو بین الاقوامی ایشوز کو سمجھ سکتے ہیں, ان کو ساتھ میں لائیں, ان کے ساتھ کمیٹی بنائیں اور پاکستان گورنمنٹ کو سجیشن دیں, پاکستان فوج کو سجیشن دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اسٹریٹجی ہماری کیا ہونی چاہیے. ایسی یہ جو اس وقت امن فورس کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ پاکستان کو فورس وہاں بھیجنی چاہیے, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ ایک کانفرنس بنائیں. اگر گورنمنٹ نہیں بلا رہی تو جماعت اسلامی اس کو لیڈ کر سکتی ہے, اس کو مولانا فضل الرحمان کی جماعت لیڈ کر سکتی ہے کہ وہ بلائیں, پارٹیز بلائیں اور اس پہ ڈسکس کریں کہ اگر پاکستان کی امن فورس وہاں جاتی ہے تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہوگا. دونوں حوالوں سے جائزہ لیا جائے اور ایک رپورٹ بنا کے پیش کی جائے. عوام کو اپنے ساتھ شامل کریں, لوگوں کو اویئرنیس دیں, آنے والے حالات کے لیے تیار کریں, مشکل حالات کے لیے تیار کریں. یہ ہے موضوع, یہ ہے وقت کہ اس وقت ہم تیار ہوں. رمضان کے مہینے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھیں اور مودی اور نیتن یاہو جیسے شاطر دشمنوں سے ہوشیار رہیں. وہ کسی وقت بھی کہیں پر بھی آپ کے اوپر وار کر سکتے ہیں. یہ صرف پاکستان فوج کا کام نہیں ہے ہوشیار رہنا, میرا اور آپ کا کام بھی ہے. میرا اور آپ کا کام بھی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو پاکستان کے خلاف جائے یا پاکستانی فورسز کے خلاف جائے. اس وقت ضرورت ہے اس بات کی. آپ سے بھی درخواست ہے, میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں, جو وہ لوگ جو بہت اچھا پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں وہ تو یقیناً بین الاقوامی اخبارات کو دیکھتے ہیں یا ان کی میڈیا کو دیکھتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو ہم جیسے لوگ ہیں نہیں دیکھتے. ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں, سوچیں, سمجھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور وہاں اس کے لیے ہوشیار رہیں ہر وقت. ہم پھر چلتے چلتے کہ بنگلہ دیش میں جو حکومت آئی ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ پاکستان سے بہت قریب ہے, رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش میں بھی طارق رحمان کی حکومت جو ہے وہ اس سے بھارت کی پینگیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں اور بھارت کی دوستی, بھارت کے وہ قریب آ رہا ہے طارق رحمان. اور ایک مرتبہ پھر بنگلہ دیش کے اندر بھارت جو ہے دوبارہ سے داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو ان ہمارے حالات کو سامنے رکھیں اور آپس میں لڑنے الجھنے کے بجائے صحیح فیصلہ کریں اور حکومت کو صحیح جواب دیں, حکومت کو صحیح تجویز دیں. حکومت سے درخواست ہے کہ یہ جو ایک دوسرے پہ حملہ آور ہونے کے بجائے ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی جائے, پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے جس میں امن فورس پہ ڈسکس کیا جائے اور مودی اور نیتن یاہو کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے قوم کو اپنے اعتماد پہ لیا جائے تاکہ صحیح فیصلہ ہو سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی حفاظت کرے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دور اندیشی عطا فرمائے, ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے درمیان اتحاد عطا فرمائے. یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے. MHN اسپیک کو سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا ویڈیو کو, کمنٹس میں اظہار کریں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.